چیلنج ہے قیامت تک، اس کی مثال حضور کے دور میں نہیں لا سکے، حضور کے بعد اب تو قیامت کا قریب آ گیا ہے، بڑا جدید دور آ گیا ہے، فرمایا آج بھی تم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ دنیا نے پتھروں سے پانی نکلتا تو دیکھا ہے، لیکن کبھی کسی نے انگلیوں سے بھی پانی نکلتا دیکھا ہے، اور یہ حضور کا معجزہ ہے۔ ایک عیسائی نے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پتھروں کو، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے مرے ہوئے انسان کو وہ قبر سے زندہ کرتے تھے۔ تو کہنے لگے تمہارے نبی تو ایسا نہیں کرتے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسا کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی کی شان بڑھ گئی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہارے نبی نے تو مردے کو زندہ کیا، یہ معجزہ ہے اور ہم مانتے ہیں، ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے، لیکن مردے میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہے۔ پہلے وہ زندہ تھا، انسان تھا، اب فوت ہو گیا، اس میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہے، اعضاء موجود ہیں۔ کوئی شک نہیں تمہارے نبی کا معجزہ ہے، مگر ہمارے نبی کا معجزہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ہمارے نبی نے تو پتھروں کو زندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتھر بولے ہیں حضور کے سامنے، تمہارے نبی کے سامنے تو مرا ہوا انسان کھڑا ہو کے بولا ہے، ہمارے نبی کے سامنے درخت بھی بولے ہیں اور پتھر بھی بولے ہیں، جن میں بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں لے کے یہی تو کہتا ہے بھتیجے اگر بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ کی چیز بول کر بتائے؟ اب اس نے کہا یہ پتھر کیسے بول سکتا؟ اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر یہ بتا دے تو پھر تو میں اور بھی جلدی ایمان لے آؤں گا۔ ادھر میری طرف دیکھو، اس نے یوں ہاتھ میں کنکریاں پکڑی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دیکھا ان کی طرف، بس دیکھنا تھا کہ کنکریاں اندر سے پکار اٹھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب چاہیے تو تھا کہ وہ بدبخت مان لیتا، تو کیا کہنے لگا، او ہو او بھتیجے تیرا جادو میرے ہاتھ کے اوپر بھی چل گیا۔ وہ بدبخت اس کو جادو سمجھتے رہے، حالانکہ یہی تو حق کا اظہار تھا، یہ تو آپ کے سچا ہونے کی دلیل تھی کہ دنیا میں کوئی بھی پتھروں سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتا، کہ دنیا میں کوئی پتھروں سے کلام نہیں کر سکتا، یہ محبوب کا معجزہ ہے۔ درخت میرے محبوب سے ہم کلام ہوئے، یہ حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ اور قرآن کریم جہاں اللہ کی کتاب ہے وہاں یہ حضور کا معجزہ بھی ہے، اور قرآن کا چیلنج 1400 سال سے ہے، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، اب تو 15ویں بھی مکمل ہونے کو ہے، اور قرآن کا چیلنج قیامت تک ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، اس قرآن جیسا قرآن لا کے دکھاؤ، لاؤ جس کے اتنے حافظ ہوں، لاؤ جس کے اتنے پڑھنے والے ہوں۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں لکھی گئیں، ہر مضمون کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، دنیا میں اور بھی آسمانی کتابیں ہیں، اس کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ تعداد میں ہیں، مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں۔ قرآن کا چیلنج ان کے لیے بھی ہے، لاؤ پھر اپنی کتاب کا حافظ، دیکھو حافظ کس کے زیادہ ہیں، دیکھو پڑھنے والے کس کے زیادہ ہیں، جب تم دیکھو گے تو تمہیں قرآن کے ہی حافظ نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کریم کا چیلنج 1400 سال سے ہے، کوئی نہیں آج تک اس کا جواب دے سکا، اور ایک مرتبہ جواب دینے کی کوشش کی تو زور تو لگانا تھا پورا، انہوں نے، لبید نامی کافر تھا،
وہ سورہ فیل کے مقابلے میں نا جی اپنی ایک صورت بنا کے لے آیا اور کافروں کو اکٹھا کیا، سب کو مکے کے چوک میں، کہنے لگا جی ادھر آؤ، یہ جو قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے نا جی، اس کے مقابلے میں میں ایک صورت بنا کے لایا ہوں۔ سارے شیطان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہاں جی سناؤ جی۔ واقعی ہم تو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو بھی اشعار کہتا وہ بیت اللہ میں لٹکا دیتا کہ اس کی مثل لاؤ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دو۔ اب انہوں نے جب سورہ کوثر پڑھی، وہ شاعر تھے تو آگے خود ہی جملہ لکھ دیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کی بات ہی نہیں ہے۔ انسان کا کلام ہوتا ہم اس کا مقابلہ کرتے، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، لیکن ایمان نہیں لائے بدبخت۔ تو اس نے کافروں کو اکٹھا کیا مکے کے چوک میں، کہنے لگا جی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، تمہیں پتہ ہے ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ہاتھی؟ اس کی ایک دم ہوتی ہے، ایک اس کی سنڈ ہوتی ہے۔ اب جو اس کے ماننے والے تھے ساروں نے ہاتھ بلند کر کے لخ لعنت تیرے تھے، یہ قرآن کے مقابلے میں۔ سامنے اگرچہ آپ بیٹھے ہیں، آپ نہ ناراض ہو نا، وہ کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کے اپنے ہی ماننے والوں نے لعنت بھیجی اس کے اوپر، لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ قرآن کے مقابلے میں، کہاں قرآن اور کہاں تیری یہ بکواس، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قریب بھی نہیں ہے اس کے۔ تو قرآن کریم کا چیلنج 1400 سال سے ہے، آج بھی ہے اور قیامت تک ہے۔ فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، تھوڑی سی آواز کم کرو۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، یہ جو کہتے ہیں یہ قرآن انہوں نے خود بنا لیا ہے، یہ جو کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ یہ چیلنج کر دیجئے، بتا دیجئے کہ تم بھی تو عربی دان ہو، تمہاری مادری پدری زبان عربی ہے، اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن خود بنایا ہے تو پھر قرآن کا چیلنج سن لو نا۔ کر لو یار، اس کو ٹھیک کرو، کیوں یہ بند ہوتا ہے کبھی چلتا ہے۔ الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن، فرمایا آ جاؤ، پھر قرآن کا چیلنج ہے، تم بھی آ جاؤ، جو تمہارے فوت ہو گئے وہ بھی آ جائیں، جو زندہ ہیں وہ بھی آ جائیں، اور جنہوں نے قیامت تک آنا ہے وہ بھی آ جائیں، اور اپنے ساتھ تم جنات کو بھی ملا لو نا۔ الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات کے اوپر جمع ہو جاؤ کہ ہم اس قرآن جیسا قرآن بنا لیں، ہم اس قرآن جیسی صورتیں بنا لیں، ہم اس قرآن جیسی آیتیں بنا لیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلی، قیامت کی صبح طلوع ہو سکتی ہے مگر اس قرآن جیسا قرآن یہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ میں قیامت آ جائے گی لیکن اس قرآن جیسا یہ قرآن کبھی نہیں بنا سکتے، نہ اس جیسی صورتیں، نہ اس جیسی آیتیں، نہ اس جیسے حافظ قرآن، نہ اس کے سمجھنے والے علماء، فرمایا یہ کبھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔